ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاة الدنیا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بالظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا من يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ۔ قرآن پاک کا 8واں پارہ 6 نمبر کی سورۃ شریفہ سورۃ الانعام کا 16واں رکوع ہے۔ یہ وہ 11 آیات پر مشتمل ہے، لیکن آپ کے خادم نے سے 10 آیتیں پڑھی ہیں۔ ایک آیت انشاءاللہ اللہ نے زندہ رکھا تو اگلے درس میں دے دی جائے۔ سب سے پہلے ان 10 آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں گے۔ ارشاد فرمایا، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو بیان کرتے تھے تم پر میری آیتوں کو، اور وہ ڈراتے تھے تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات سے؟ وہ کہیں گے ہم گواہ ہیں اپنے آپ پر، اور انہیں دھوکہ دے دیا تھا دنیا کی زندگی سے، اور وہ گواہی دیں گے اپنے ہی خلاف کہ وہ کافر تھے۔ اس لیے کہ آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا اس کے گناہوں کے سبب،
اور وہاں کے رہنے والوں کو اس حال میں کہ وہ غفلت میں ہوں، انہیں احکام کا علم نہ ہو۔ ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیا، اور آپ کا رب جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اس سے بے خبر تھوڑی ہے۔ اور آپ کا رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے نیاز ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا رحمت فرمانے والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہٹا دے اور تمہاری جگہ لے آئے تمہارے بعد جس کو وہ چاہے، جسے تم سے پہلے کے قوموں سے انہوں نے اس سے پیدا فرمایا ہے۔ اور بے شک جس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ تو آ کے رہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری قوم تم عمل کیے جاؤ اپنے مقام پر، اور بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ عنقریب تم جان لو گے کہ وہ کون ہے جس کے لیے آخرت کا بہتر گھر ہے، اور بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں۔ اور ان مشرکوں نے اللہ کے لیے اس میں سے جو کچھ اس نے کھیتی اگائی اور جاندار پیدا کیے حصے مقرر کر دیے، اور کہا اپنے زوم میں، اپنے گھمنڈ میں، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ حصہ اللہ کے لیے ہے، اور یہ دوسرا حصہ ہمارے شریکوں کے لیے، ہمارے بتوں کے لیے۔ اور جو کچھ ان کے شریکوں کے لیے ہوتا تھا وہ تو اللہ کی طرف نہیں آتا تھا، مگر جو کچھ اللہ کے لیے ہوتا تھا وہ کبھی بھی سڑک جاتا تھا ان کے شریکوں کی طرف۔ کیا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مزین کر دیا سارے مشرکوں کے لیے ان کی اولاد کو قتل کرنا ان کے شریکوں نے، تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کے دین کے بارے میں ان کو پچھلا دیں، اس کو خلق ملت کر دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ چھوڑ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی، اور وہ جو افترا کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو چوپایا اور کھیتی ہے یہ ممنوع ہے، سب اس کو استعمال نہیں کر سکتے، نہیں کھا سکتا اس کو کوئی مگر وہ جسے ہم چاہیں اپنے گھمنڈ میں۔ اور بعض چوپائے ایسے کہ جس پر سواری کو انہوں نے حرام قرار دے دیا، اور بعض چوپائے ایسے کہ ان پر وہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے تھے زبان پہ۔ یہ سب کے سب ان کی گھڑی ہوئی باتیں، عنقریب وہ بدلہ پائیں گے اس کا جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس چوپائے کے جانور میں، اس چوپائے کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے، اور ہمارے یہاں کی عورتیں اس کو نہیں کھا سکتی۔ ہاں اگر بچہ مردار ہوا، پیدا ہونے سے پہلے مر گیا، پھر اس میں سب شریک ہو جائیں گے۔ عنقریب وہ بدلہ پائیں گے ان کی بکواس کا، اور بے شک وہ اللہ وہی بڑا انتہائی حکمتوں والا جاننے والا ہے۔ ان 10 آیات مبارکہ کا یہ ترجمہ ہے، سے آپ نے انداز فرمایا، اور ترجمے سے کتنے سارے مضامین ہیں اس میں۔ اسی لیے 11 آیت کا ہے یہ پورا رکوع۔ ایک آیت میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ اگلا رکوع جو وہ صرف 4 آیات کا، اس میں انشاءاللہ اس آیت شریفہ کو لے کر اس کی مضمون کو ساتھ کریں گے۔ مشرک جو ہوتا ہے اس کو سرے سے عقل نہیں، ایک نمبر کا وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ نے جس کو نور ایمانی سے نوازا ہے، جس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اب ظاہر ہے کہ جب ایمان ملا تو اس کی بنیاد ہوئی وہ وحی ربانی جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہی وہ شخص ہے مومن جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا بفراست المومن انه ينظر بنور اللہ۔ مومن جو ہوتا ہے اس کی ہوشیاری، اس کی سمجھداری سے بچ کے رہنا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور کے روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنے اس علم کی وجہ سے جو اس نے اپنے انبیاء پر نازل فرمایا اور اس سے استفادے کا موقع ایمان والوں کو دیا، ایمان والوں کو چیزوں کی حقائق معلوم ہے، اس لیے کہ ہر چیز کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا اس مقصد کے لیے اس کا استعمال اس حد تک جائز رکھا، اس کے احکام نازل فرمائے، جس چیز کو استعمال نہیں کرنا ہے اس کے بھی احکام نازل فرمائے، اور کسی بھی چیز کے حرام و حلال کا اختیار اگر کسی کو ہو سکتا ہے تو صرف اس اللہ کو جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ ساری برکتیں جو ہیں یہ میسر ہیں اہل ایمان کو اس وحی ربانی کی روشنی میں جو اللہ نے اپنے نبی کے حد پر فرمایا۔ اگر وہ قرآن ہے تو یہ وحی جلی ہے، اور اگر وہ احادیث مبارکہ ہیں تو وہ وحی خفی ہیں۔ جو کچھ قرآن ہے وہ بھی وحی الہی ہے، اور جو صحیح احادیث مبارکہ ہیں وہ بھی وحی ربانی کی ایک شکل ہے، اگرچہ کہ اس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے، اس کی تلاوت نہیں کی۔ آج ہمارا مضمون شروع ہو رہا ہے، ایسا مضمون جو قرآن شریف میں چند ہی مقامات پر آیا ہے۔ شروع ہوتی ہے کہ یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن اور انسان، اے جناتوں اور اے انسان۔ نقشہ جو ہے یہ حشر کے میدان، آپ انداز فرمائیں کہ اس زمین پر رہ کر کوئی آدمی جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ حشر کے میدان میں کیا ہونے والا ہے؟ مومن کے سوا کسی کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے۔ حشر کے میدان میں کیا ہونے والا ہے، میں نے اس کے پہلے آپ کو کئی مرتبہ بتایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا، اس کی روح قبض ہونے سے لے کر وہ جو حشر و حساب ہوگا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو اہل ایمان کو جنت میں داخلہ اللہ عطا فرمائیں گے، تو یہاں سے وہاں تک مومن کے لیے کوئی نئی چیز رہتی نہیں، اس لیے کہ وہ سب کچھ اپنے رب کے کلام کے روشنی میں جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی بنیاد پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا، مومن کو بتا دیا کہ تیری روح قبض کرنے والے فرشتے آئیں گے تو تیرے ساتھ کیا ہوگا، وہ تیری روح کیسے قبض کریں گے، جب تجھے قبر میں رکھا جائے گا تو تیرے ساتھ کیا ہوگا، عالم برزخ کیسا ہوگا، پھر نفخ صور کیسا ہوگا، پھر قبروں سے نکلنا کیسا ہوگا، پھر حشر میں حاضری کیسے، یہ سب الحمدللہ ہم اور آپ نہیں، پوری امت مسلمہ الحمدللہ اس کو جانتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ کی کتاب سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے۔ اب کوئی آدمی ماڈرن بابو صاحب بن کے خالی کوٹ پینٹ ٹائی لگا کے گھومنا چاہتا ہے اور نام کا مسلمان ہو تو اس کی وہ کوئی بحث میں چیز ادانے کی چیز نہیں۔ تو ہم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جنوں اور انسانوں، یہاں ایک بات کیا ہوگی کہ جس طرح یہ انسان ایک مخلوق ہے اسی طرح کوئی دوسری مخلوق بھی نہ، اور قرآن نے جو کچھ فرمایا اس پر ایمان لانا ضروری ہے، ہر بات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کتاب کے کسی ایک لفظ کا بھی اگر کوئی انکار کرے تو کافر ہوتا ہے، یہ اللہ کا کلام کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ اب رب نے فرمایا کہ جنات اور انسان کو خطاب فرمائیں گے، اس کا معنی ہے کہ بالکل جیسے ایک انڈیپینڈنٹ ایک الگ مخلوق انسان کو اللہ نے بنایا، اسی طرح ایک الگ مخلوق جنات۔ اس کی وجہ سے میں نے اس کے پہلے کبھی آپ سے عرض کیا تھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے تھے، وہ ماڈرن ہونا جو ہے نا وہ ایک حد تک ماڈرن ہونا ٹھیک ہے، لیکن پگلے پن کی حد تک ماڈرن ہونا جو ہے آدمی کو جس میں اسلام اور ایمان چلا جائے تو جہنم نصیب کر دے۔ بعض بیوقوف میں جنات کو نہیں مانتا، کوئی یہ کہہ دے اگر ہوش و حواس میں وہ ایمان سے نکل جائے، تو جنات کو نہیں مانتا۔ قرآن کے 114 صورتوں میں ایک صورت کا نام سورہ جن ہے، 29ویں پارے میں ایک صورت شریفہ سورہ جن ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے جناتوں انسانوں، تو وہ کیا بولے گا، مجھے دکھائی نہیں تھا، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اللہ کا شکر ہے تمہیں دیکھا نہیں، پھر دیکھ لینا تو اس دن بہت مشکل ہو جائے۔ دیکھو جن چیزوں کو اللہ نے ہماری نگاہوں سے اوجھل رکھا ہے اس کے اوجھل رکھنے میں ہماری خیریت ہے۔ جیسے فرشتہ، کوئی فرشتہ ہمارے ہیں، اس میں ایک لطیفہ جیسی بات بیچ میں آ گئی۔ ایک بار میں قبرستان گیا ایک میت میں، اب وہ وہاں کافی دیر لگتی ہے، کھڑے تھے تو
हमारे करीब के कबर के ऊपर एक शादी कार्ड रखा हुआ था। तो मैंने अपने साथी को बोले ये क्या, किसी का कार्ड वार्ड यहाँ कैसे गिर जाएगा? अरे मौलाना साहब बोले गिरा नहीं है, बाकायदा ला के रखा गया। तो उठा के बताऊँ? मैंने कोई जरूरत नहीं उठा के। बोले बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो बाकायदा अपने यहाँ शादी होती है तो उसका पहला कार्ड जो है उनके बड़े बुड्ढों की कब्रों पे ला के रखते हैं। मैंने उसे कहा, मैंने कहा अगर कभी अल्लाह का ऐसा फैसला हो जाए, ये बड़े भैया को अल्लाह पाक बोले जा रहे अपने पोते की शादी में और ये कहीं उठ के आ गए कब्रिस्तान से, तो बेचारा उसने जितना पकाया शायद 2 4 5 और कब्रिस्तान में आने के लायक हो जाएंगे। ऐसे पगड़ी जाने हैं। जिन चीज़ों को अल्लाह ने हमारी निगाहों से ओझल रखा है, उनके ओझल रहने में ही हमारी खैरियत है। ये खूब सुनो। अब ये जिन्नात जो हैं, इनके बारे में कुछ बातें मैं आपसे अर्ज करूँ कि रब ने फरमाया अलम यातकुम रसूलुम मिनकुम यक़ुस्सून अलैकुम आयाती व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम मअलूम। तुम्ही में से रसूल नहीं आए थे जो तुम पर मेरी आयतें पढ़कर सुनाते थे और आज के इस दिन से तुमको डराते थे? तुम में से रसूल नहीं आए थे? अब ये तुम में से मिनकुम, जिसका मतलब इंसानों के लिए इंसानों में से रसूल और जिन्नों में से जिन्नों के रसूल, जिन्नातों के रसूल। अब ये एक मजमून जो है ये थोड़ा सा दिलचस्प मजमून। मालूमात के लिए आपसे अर्ज करूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और उनको बाद में जब न जाने कितने साल अल्लाह ने उनको जन्नत में रखा और उसके बाद जब उनको और हज़रत हव्वा को दुनिया में भेजा, तो इस तख्लीक आदम के पहले हजार साल तक इस ज़मीन पर सिर्फ जिन्नात बसते थे, सिर्फ जिन्नात बसते थे। और यही वजह है कि जो इब्लीस है जिसने सजदा नहीं किया, कुरान ने कहा काना मिनल जिन्न फफसका अन अम्र रब्बिह, ये जिन्नों में से था, जिन्नातों में से था, इसने अपने रब का हुक्म तोड़ दिया। अब जाहिर है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो अभी अल्लाह ने बनाया अपने दस्त मुबारक से, अपने हुक्म से, और ये मौजूद जो पहले से मौजूद है। इसका माना ये है कि यहाँ पर जिन्नात मौजूद थे। मुफस्सिरीन ने उसकी तफसीरें जो लिखी हैं अहादीस मुबारका की रोशनी में, वो ये है कि हजार साल तक यहाँ जिन्नात मौजूद थे। जिन्नात तो वैसे भी आज की बनी हुई मखलूक है। इंसान अल्लाह ने आदमी को मिट्टी से बनाया, तो वो शरारत करते। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल ये है कि अल्लाह ने जब इंसान को पैदा किया तो उसके बाद नबूवत इंसानों के लिए मखसूस कर दी, इसलिए कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। लेकिन जब तक इंसान नहीं थे ज़मीन पर सिर्फ जिन्नात थे। अब वो अल्लाह जाने कितने हजारों लाख साल रहे होंगे, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अब उनके हिदायत के लिए जब वो शरारत करते होंगे, क्योंकि वो भी हश्र हिसाब के मुकल्लफ है, जिस तरह इंसान से हश्र हिसाब होगा उसी तरह, इसीलिए तो जिन्नातों को साथ में खड़ा किया ना अल्लाह ने। यानी हम खड़े होंगे और हश्र में जिन्नात भी खड़े होंगे, दोनों मखलूक़ात खड़ी होंगी। और उसके बाद रब ताला उनसे पूछेंगे कि तुम में से रसूल नहीं आए थे? तो जब तक सिर्फ जिन्नात आबाद थे उस वक्त तक जिन्नातों में ही रसूल आया करते थे, इसलिए कि दूसरी मखलूक थी नहीं, उस वक्त वही सबसे आगे थे। और जब अल्लाह ने हज़रत आदम को भेज दिया ज़मीन पर, जो है इंसानों के सबसे पहले, इंसान भी सबसे पहले, नबी भी, उसके बाद नबूवत जो है वो मुंतकिल कर दी गई सिर्फ इंसानों। फिर एक गिरोह ये कहता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा रूहुल्लाह, तो ऐसा था, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली भी उसमें, कि इंसानों में जो अंबिया भेजे गए, उन अंबिया को जो अहकाम शरीयत अता फरमाए गए, उस वक्त जो ज़मीन पे जिन्नात मौजूद थे, उन जिन्नातों को भी उसी शरीयत की पैरवी करनी होती थी। गोया आज जिस तरह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के रसूल हैं, उसी तरह सारे जिन्नातों के भी रसूल हैं, और क़यामत तक आने वाले इंस और जिन्न दोनों के नबी अल्लाह के रसूल। एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात तैयबा में कई वाक़यात पेश आए। बतौर ख़ास जब आप ताइफ से वापस तशरीफ़ ला रहे थे, क्या गुजरी सी ताइफ में वो सोचो भी तो रोक के खड़े हो जाते हैं, कितना दिल टूटा होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और वापसी में
ایک مقام پر آپ نماز ادا فرما رہے تھے اور قرآن نے فرمایا وَإِذْ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیج دیا تاکہ وہ قرآن کو سنیں۔ شروع کہاں سے ہوا؟ ہم نے جنوں کو آپ کی طرف بھیج دیا، نفرًا من الجن، ایک جماعت تھی جنوں کی جن کو ہم نے بھیج دیا تاکہ وہ قرآن کو سنیں۔ فلما حضروه قالوا انصتوا، جب وہ آ کر آپ کے پاس موجود ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے کہا خاموش رہے، انصتوا، خاموش رہو۔ اس کا معنی یہ کہ وہ جو قرآن آپ پڑھ رہے تھے نماز میں، اس کا اثر جناتوں پہ سب سے پہلا یہ ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے سامنے اب اپنی بات خاموش منہ بند کر دو، اللہ کلام پڑھ رہا ہے۔ قالوا انصتوا فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين، اور جب پڑھنا پورا ہو گیا تو وہ لوگ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے تاکہ ان کو بھی ڈر سنا دیں اور ان کو بھی متنبہ کر دیں، ان کو بھی نوٹس سنا دیں اللہ۔ اور جب وہ اپنے قوم کے پاس گئے تو کیا کہا؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ اے جناتو سنو، ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے آج جو جناب موسیٰ کے بعد نازل فرمایا گیا ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کا مطلب جناب موسیٰ کی کتاب پر ان کا ایمان تھا۔ قرآن کے الفاظ کتنی وضاحت کرتی ہیں، مصدقا لما بین یدیہ، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی یہ جو یہ اپنے جنات تھے یہ یقینی طور پر یہودی رہے ہوں گے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ کے بعد جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ ہم سن کر آ رہے ہیں، اور جو تمہارے پاس تورات موجود ہے اس کی تصدیق کرتی ہے وہ کتاب، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، سیدھے راستے ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا کلام۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، تم اس داعی اللہ کی دعوت کو قبول کرو اور اس پر ایمان لو۔ یہ ہے جنوں کی وہ تقریر جو جنہوں نے قرآن کو سننے کے بعد اپنی قوم میں جا کر کی۔ حدیث شریف جو ہے اس سلسلے میں یہ واقعہ والی، اس وقت جنہوں نے سنا قرآن اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے، ان کو بتایا کہ ہم جس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اس کے بعد اللہ نے ایک اور کتاب نازل فرمائی ہے، ہماری کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس داعی اللہ پر ایمان لائیں۔ یہ سب قرآن بیان فرما رہا ہے۔ لیکن اس سب کے بعد یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان جنوں کی ملاقات ہوئی، ان کی ملاقات اس کے بعد اور کئی واقعات ہیں پھر حدیث مبارکہ میں جنوں سے ملاقات کا تذکرہ ہے، اور وہ الگ مضمون ہو جائے گا، بہت زیادہ بات بڑھ جائے، جیسے ایک ہی آیت سے درس ہوگا۔ اب ان کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجیے کہ جیسے انسانوں میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، نیک بھی ہیں، برے بھی ہیں، ٹھیک اسی طرح بالکل پیرالل معاشرہ، متوازی معاشرہ، ان میں بھی مومن بھی ہیں، کافر، اور ان میں بھی نیک بھی ہیں، بد بھی۔ ہمارے بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پر کھڑے رہ کے آنے جانے والوں کو کنکر مار کے وہ گالیاں سننے کو ان کو اچھا لگتا ہے۔ باتوں کو دیکھا ہوگا، بعض جو ہے وہ آنے جانے والی خواتین، بہنیں، بیٹیاں، ارے کسی بھی مذہب کی وہ ہے تو ہوا کی بیٹی، تیری بہن ہے نا، اپنی بہن پر بری نظر کیسے ڈالتا ہے، گھرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چالیں جو یہ بیوقوف بڑے انسان کرتے ہیں نا مسلمان، ویسے وہ سب چالیں جنات بھی کرتے ہیں۔ اب اس میں آپ کو ایک بات جو شاید آپ کے معلومات میں نہیں ہو، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جنات کو اللہ نے کچھ طاقت الگ قسم کی دی ہے، جیسے وہ شکل بدل سکتے ہیں۔ آپ بالکل بے فکر رہو، انشاءاللہ اپنے اندر ابھی کوئی بھی جنات موجود نہیں ہوگا، جو ہوگا تو وہ اپنی شکل میں ہوگا، آپ کو دکھے گا نہیں۔ مسجدوں میں جنات رہتے ہیں، نیک اور صالح جنات مسجدوں میں رہتے ہیں، آپ کے مسجد میں بھی کوئی جنات ہیں۔ بہرحال اس کو شکل بدلنے کی اللہ نے قوت دیا ہے، اور اس کی حد پرواز
ابھی یہاں ہے، ابھی کہیں کا کہیں بامبے پہنچ جائے گا، یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں وہ عشاء کی اذان سنے اور جا کے حرم میں نماز پڑھے، سب اس کو اللہ نے دیا ہے وہ سب۔ لیکن اس کے بعد بھی آپ ذرا اس شرف کو دیکھیے کہ یہ ساری طاقتیں ان کو اللہ نے دیا ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اسی سے ان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ آپ کو جو صلاحیت دیا آپ کی آزمائش ہے کہ نہیں؟ تو جو صلاحیتیں ان کو دیا اس میں ان کی آزمائش ہے۔ مگر سب سے اہم ترین مقام جو رسالت اور نبوت کا تھا وہ اللہ نے انسانوں کے لیے رکھا ہے۔ جب انسان کو اللہ نے بھیج دیا تو جناتوں کو اس عظمت سے، اس مقام سے اللہ نے محروم کیا۔ ایک مفسر ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی، حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی، تفسیر مظہری جو ہے نا بہت مشہور تفسیر ہے، تفسیر مظہری کی انہوں نے لکھا ہے، اور ان کے استاد جو تھے مرزا مظہر جانے جانا، وہ ان کے استاد تھے، اس لیے ان کے نام پر انہوں نے اپنی تفسیر کا نام تفسیر مظہری لکھا۔ اور انہیں جو بڑی تفسیر کا جو لوگ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کوئی ابن کثیر پڑھ رہا ہے تو وہ اگر تفسیر مظہری وغیرہ پڑھے، تفسیر قرطبی، لیکن وہ پڑھنے کے بعد ہاضمہ اپنا ذرا اچھا بنا۔ میں کیا ہوتا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ ایک چھٹاک علم کو برداشت کرنے کے لیے آدمی کو 1 کلو عقل رکھتی، تھوڑا سا معلوم ہو گیا تو اس پہ بھی فتوا، اس پہ فتوا، تیرے کو کیا معلوم، میرے کو معلوم ہے، میں نے یہ پڑھ لیا۔ اگر ایسا کرے تو پڑھنا ہی نہیں، اپنے جو پڑھ رہے وہی پڑھو، اسی سنتے ہی پڑھو۔ تو قاضی ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہندوؤں کے یہاں جو کتابیں ہیں اس میں سب سے پرانی کتاب ان کی جو ہے وید، چاروں وید جو ہیں نا سب سے پرانی کتاب، اور پھر ان کے وہ بیچارے جن کو پوچھتے ہیں ان کی شکل و شباہت بھی دیکھو تو جیسی رہتی ہے، کسی کو سونڈ ہے اور کسی کو 4 ہاتھ ہے، کسی کو 5 سر ہے، اللہ کے پاس۔ یہ قاضی صاحب کا یہ گمان ہے، مانانی چیز نہیں، گمان ہے کہ شاید، اور وید اکیلی کتاب ہے، وید جو ہے جن کی چاروں وید جو ہیں، یہ وید وہ کتاب ہے جس میں توحید کا تذکرہ، اور اس سے بھی بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ سنو۔ تو قاضی صاحب کا یہ خیال ہے کہ شاید وہ جناتوں میں جو جن رسول آئے ہوں گے، جن نبی آئے ہوں گے، شاید اللہ نے ان پر جو کتابیں نازل فرمائی ہوگی اس کا ہی کوئی حصہ گھٹتا بڑھتا جو ہے ان کے ہاتھ لگا ہوگا، جو وید، یہ اس میں توحید بھی ہے اور رسالت بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات بھی موجود ہیں۔ اور پھر حضرت نے فرمایا یہ جو ان کے مختلف قسم کے شکلیں والے دکھائی دیتے ہیں، انسان تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ ان جناتوں کے دور میں جو جنوں میں جو نبی آئے ہوں گے ان میں سے کسی کی ایسی شکل رہی ہوگی، شاید ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی بھی چانسز ہیں۔ یہ معلومات کی ایک بات آپ سے عرض کیا میں نے، ویسے اپنے کو کل جا کے وید پڑھنا شروع کر دینا کہ یہ تو شاید یہ سب کوئی بات نہیں، اسی طرح معلوماتی بات کی تفصیل کے آپ سے عرض کیا۔ رب تعالیٰ ان سے پوچھیں گے جناتوں اور انسانوں سے کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے نبی نہیں آئے تھے، کیسے انکار کر سکیں گے؟ حشر کا میدان ہے، تو وہ کہیں گے شہیدنا اعلیٰ انفسنا، وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے، وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکا دیا۔ ہم کو بھی دنیا کی زندگی نے دھوکا دے دیا، ہم کو دیا نہیں دھوکا۔ 24 گھنٹے کا حساب کرو، 24 گھنٹے کا حساب کرو، اور 24 گھنٹے میں ہم نے جو کچھ کیا اس میں کتنا ہم نے دنیا کے لیے کیا اور کتنا آخرت کے لیے کیا، ہر آدمی کرے، میں بھی کروں، میں آپ سے الگ تھوڑی ہوں، ہم بھی غور کریں کہ کتنے کام کرتے وقت ہم کو آخرت کی یاد رہی۔ دیکھو دنیا جو ہے، دنیا کی ساری مصروفیات اگر اس کے ساتھ غم آخرت ملا لیا جائے، اس میں اگر غم آخرت ملا لیا جائے اور عقیدہ آخرت ملا لیا جائے تو یہ پوری دنیا کا معاملہ جو ہے سراپا عبادت بن جائے۔ کیا ہمارا کھانا کمانا، ہمارا بیٹھنا اٹھنا، ہماری مصروفیات، ہمارا خوشی، ہمارا غم، اس کے ساتھ آخرت کے تصور کو اور آخرت میں کیا حصہ کام آئے گا اس کو شامل کریں۔ کھانا کھا رہا ہے کون نہیں کھاتا،
کھانا کھاتے وقت جس کو یاد آ جائے کہ یہ کھانا تو دنیا کھا رہی ہے، لیکن اس کھانے کو جس اللہ نے مجھے یہ کھانا دیا ہے، اسی اللہ نے ایک نبی کو بھیجا تھا، اس نبی نے مجھے کھانے کا سلیقہ سکھایا۔ ہماری شادیوں میں سنت رسول ادا کی جاتی ہے، اور کھانوں کی جو بربادی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں اتنی بربادی کہیں نہیں ہوتی جتنی ہماری شادی میں۔ میرے بھائیوں، وہ گواہی دیں گے اپنے آپ پر، اور ان کا قول رب نے فرمایا کہ غرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دیا، اور پھر اپنے آپ پر وہ گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے، کانو کافرین، وہ کفر کر کے آئے تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ اس لیے کیوں اللہ نے ہر ایک کے اوپر نبی، ہر ایک کے پاس نبی بھیجے، فرمایا اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس بستی کے رہنے والے احکام شریعت سے اور اللہ کے احکام سے نابلد ہو نہ جانے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے پاس اللہ نے اپنا رسول بھیجا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی انسانی ایسا گروہ نہیں ہے جہاں اللہ نے اپنا ڈر سنانے والا نہیں۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں، ایک عجیب و غریب بات اس ملک میں جو ہو رہا ہے اہل ایمان کے ساتھ، میرے آپ کے سامنے روز نئے نئے ٹاپک آتے ہیں۔ اس ملک کو ہم نے بہت کچھ دیا ہے، اب سامنے والا نمک حرام ہو تو اس کو نمک حلال بنانے کے چکر میں آگے پڑتے ہو، نمک حرام ہے، اس کی فطرت سے نمک حرام ہے۔ بہت کچھ دیا، جہاں پر 1165 سال تک مسلمانوں نے حکومت کیا، ٹوٹل 1165 سال۔ شاہ ظفر تک کا جو آخری دور ہے نا، اب اس میں ہم سے مغل دور نہیں، وہ جو خاندان غلامہ ہیں اور وہ سارا جو ہے وہ سارا کیلکولیٹ کریں تو 1165 سال معمولی وقت ہے۔ اس میں تاج محل دے رہے ہیں، لال قلعہ دے رہے ہیں، پیلا قلعہ دے رہے ہیں، فلانا گارڈن دے رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ عمارت بنا رہے ہیں، یہ مینار بنا رہے ہیں، سب بنایا۔ اگر کچھ نہیں دیا تو یہاں والوں کو ایمان کا تحفہ، بدنام تو ہو گئے نا، بغیر کیے بھی بدنام ہے۔ بس جو وقت عمارتوں کے بنانے میں اور شعر اور شاعری میں اور فلانے میں ڈھکانے میں خرچ ہوا، کاش دین کی دعوت، میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں پوری ذمہ داری سے انشاءاللہ کہ آج بھی اگر امت مسلمہ اس ملک میں دعوت اللہ کی ذمہ داری جو اس پر آئے تھے وہ پوری کر دے، اگلا دن جو ہوگا یہاں کی مشرک قوم پر اللہ کا عذاب آئے۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ وہاں کے بستی کے رہنے والے احکام خداوندی کو نہ جانتے۔ ہم نے پہنچانے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ ارے قرآن ہم نے نہیں پڑھا تو دوسرے کو کیا پڑھانا، کیا رکھا؟ قرآن ہم نے نہیں پڑھا، امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ، اللہ معاف فرمائے، اس کو آج کے دن بھی نمازوں کی اہمیت اور نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، سنت طریقہ کیا ہے، نہیں مانتے۔ رسم و رواج اس کا تو امام ہے۔ ہندوستان کو کیا دیا؟ ہندوستان کو بریانی دی۔ ہندوستان کو کیا دیا؟ ہندوستان کو شیروانی دی۔ ارے سب دیا میرے باپ، تو جس چیز کا اللہ نے تجھ کو داعی بنا کر کھڑا کیا تھا وہ اللہ کی طاقت تھی، تو نے داعی اللہ کی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور جب تک دعوت کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا اس کو۔ یہ آیت شریفہ فرمایا رب نے کہ ذالک ان لم یکن ربک، یہ اس لیے کہ نہیں تمہارا رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہلک القری، کسی آبادی کو ہلاک کرنے والا، بظلم، اس کی گناہوں کے سبب، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اس طرح میں، اس حال میں کہ اس کے رہنے والے غافل، ان کو معلوم نہ ہو خدا کے احکام۔ اگر اللہ کے احکام معلوم ہو جائیں، اب ظاہر ہے کہ نبی نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اب تو آخری نبی کی امت کے ذمے ہے یہ۔ اس نے اگر عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کو یہاں پر پوری طرح عام کر دیا ہوتا تو انشاءاللہ مشرک ہلاک کر دیا۔ آج بھی موقع، آج بھی موقع۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا
ہر ایک کے لیے درجات ہیں، اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا. ہمارا رب کا بغافل عما یعملون. اللہ تمہارا رب جو ہے تمہارے ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. اب تمہارا رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم الغنی. غنی کا مطلب ہوتا ہے جو کسی کی جس کو ضرورت نہ ہو، جس کا لفظ ہم ترجمہ کرتے ہیں بے نیاز. بے نیاز مطلب اس کو کسی ضرورت نہیں. ذو الرحمہ، اب بڑی رحمتوں والا ہے. جب وہ بے نیاز ہے تو اس نے اس کائنات کو پیدا کیا. اس کائنات کو پیدا کرنا اور پھر اس کائنات کے اندر انبیاء کو بھیجنا، پھر انسانوں کی ہدایت کا بندوبست کرنا، پھر ان کو جنت میں داخل کرنے کا انتظام فرمانا، یہ سب کا سب جو ہے تمہارے رب کے ذو الرحمہ ہونے کی وجہ سے. نہ انتہائی رحمت والا ہے. اور ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم. اگر وہ ناراض ہو جائے، اس کا ارادہ ہو جائے تو تم کو ہٹا دے وہ، اور تمہاری جگہ کسی کو بھی جس کو چاہے وہ لا کر کھڑا کر دے. جیسے تم کو پچھلے نسلوں سے اس نے تم کو پیدا کیا نا. آج ہم 2025 میں ہیں. 1925 کا کوئی آدمی دکھتا ہے پوری کاپی میں دیکھ لیں 1925 کا. اور اسی طرح 2125 میں آج کا کوئی نہیں رہے گا. 2125 میں آج کا کوئی نہیں رہے گا. تو فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس کے بعد فرمایا انما توعدون لآت وما انتم بمعجزون. بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا وہ آ کے دے، اور تم کسی حال میں بھی اللہ کو عاجز نہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے قیامت. یہ ہے قیامت. اس لیے کہ قیامت جو ہے یہ حشر و حساب کا مقدمہ. مقدمہ کس کو بولتے ہیں؟ پہلے کوئی چیز آ جائے اس کے بعد آنے والی مقدمہ اس کو کہتے ہیں. قدم آگے آتا ہے ان کو قدم، اس سے مقدمہ ہے. تو قیامت جو ہے وہ قوے قیامت وہاں سے حشر شروع ہوگا. جیسے قیامت کے لیے جو سور پھونکا جائے گا، اسی سور کی وجہ سے پوری کائنات فنا ہوگی. پھر اسی سور کی آواز سے پوری کائنات کو فنا کرنے کے بعد جب اکیلے اللہ کی ذات عالی رہ جائے گی ویسی جیسے اس کائنات کے پیدا کرنے کے پہلے تھی، پھر وہی جانتے ہیں کہ کتنی مدت تک وہی ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا. اور پھر اپنے حکم سے جب ان کی مرضی ہوگی وہ سور کو پیدا کریں گے، سور کو پھونکنے والے فرشتے کو پیدا کریں گے اور اس سے فرمائیں گے پھونک دے سور میں، اور اس سور کے پھونکنے سے پھر کائنات وجود میں آئے گی اور مردے زندہ ہو کر فرما نہیں کریں گے. اس طرح سے فرمایا یہ آ کے رہے. یہاں سے قرآن کی ایک آیت ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. ہمارا ایمان ہے تم کیا چاہ سکتے ہو، کیا چاہ سکتے ہو سوائے اس کے جو اللہ رب العالمین چاہے. وہی ہوا جو اللہ رب العالمین نے چاہا، وہی ہو رہا ہے جو اللہ رب العالمین نے چاہا، اور وہی ہوگا جو اللہ رب العالمین نے چاہا. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں. یہ فرمایا کہ تمہارا حال ہے وما انتم بمعجزین، تم کسی بھی حال میں اس کو عاجز نہیں کر سکتے. انہیں حضرت آپ قیامت کیوں لا رہے ہیں؟ بعض چیزیں ایسی ہیں. دعا مانگنا جو ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے اگر دعا مانگا جائے تو اس سے لگتا ہے کہ آدمی ایک نمبر کا دعا کو پڑے گا. جیسے ہم نے سے کوئی دعا مانگا اللہ پاک میرے کو موت مت دینا، اللہ پاک میرے کو موت مت دینا، یہ کوئی دعا مانگنے کی چیز ہے نہیں. مولانا نے بولے تھے جو بھی دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا تمہیں، یہ کوئی دعا ہے. اسی طرح کوئی پگلا دعا کرنے لگے اللہ پاک قیامت کو کرنا، قیامت کو. ارے یہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. موت نہیں آئے گی تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ ایمان والے اور جنت کے درمیان جو چیز فاصل ہے، جو چیز رکاوٹ ہے وہ موت ہے. اس لیے کہ اس کی موت کے بعد جس قبر میں اس کو دفنایا جاتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کو ایمان والے کے لیے جنت کا ایک باغ. جنت کی فضائیں اور ہوائیں جو ہیں وہ قبر سے شروع ہو جاتی ہیں. عمل اب ظاہر ہے کہ جنت کا مزہ، جنت کے تذکرے کو پڑھو سورہ دہر میں، سورہ رحمان میں اور حدیث مبارکہ میں. جب جنت کی فضاؤں کو اور ان کی آرام کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے
اللہ ابھی اپنے رضا پہ ابھی اسی لمحے موت دے دیجیے اور ابھی جنت کے ذات کو دکھا دیجیے. جنت میں جانے کے لیے موت ضروری ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ دعا کرتا ہے مجھے موت نہ آئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے، دور رسم سے نتائج. اب آگے فرمایا، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری قوم کے لوگوں تم بھی عمل کرو میں بھی عمل کر رہا ہوں. ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ من تکون لہو عاقبۃ الدار، وہ کون ہے جس کے لیے آخرت کا بہترین گھر ہے. انہ لا یفلح الظالمون، اتنا خیال رکھنا ظالموں کو وہ فلاح نہیں ہونے دے گا. ظالم کو ظلم جو ہے وہ کتنا بھی طویل ہو سکتا ہے لیکن دائمی نہیں ہو سکتا ہمیشہ. اس لیے کہ ظلم اس زمین پر جتنے ظلم ہو رہے ہیں ان سارے ظلم کا انصاف اور بدلہ دیا جائے گا حقیقت میں. یہ دائمی نہیں ہوگا، ہمیں فری کے لیے ختم ہو جائے گا. اب آگے فرمایا، اب یہاں سے جو معاملہ شروع ہوا وہ بالکل تھوڑا سا کم ہے، اس لیے ہم پوری جو آیتیں بچی ہیں اس میں جو مضمون ہے مشرکوں کے بد عقیدگی. ایک عقیدہ وہ ہے جو اللہ نے ایمان والوں کو دیا، جس کا عقیدہ اس کی بنیاد قرآن ہے، اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہے، اس کی بنیاد عقیدہ آخرت ہے، اور پھر اس کی روشنی میں اس کے اعمال جو اس کو اس کے نبی نے سکھایا. اتنی پاکیزہ زندگی. مشرک جو ہوتا ہے اس کے پاس کوئی نبی نہ کوئی کتاب، جیسا باپ دادا کرتا ہے وہی کرتا. تو انہوں نے مختلف جو رسمیں نکال ڈالی اپنے مشرکانہ مذہب میں. اس میں ایک یہ تھا کہ بہرحال وہ اللہ کے نام کو جانتے تھے، اللہ کی ذات کو بھی جانتے تھے، لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے. اس لیے مشرکین مکہ اس لیے کہا جاتا ہے نا. ان کے یہاں کھیتی کٹی، جب اناج آیا تو اناج جو ہے وہ باقی جو بیچیں گے اور وہ تو الگ ہے، لیکن کچھ اناج انہوں نے الگ کیا. پھر اس اناج کے دو حصے کیے، اس اناج کے دو حصے کیے. ایک حصہ یہ اللہ کے، اللہ کو وہ مانتے تھے، یاد رکھنا اللہ کو مانتے تھے لیکن کما حق کو نہیں مانتے. اللہ کو ماننا ہے جیسا اللہ ہے ویسا ماننا، منمانی اللہ نہیں چلے. تو وہ کیا کرتے تھے، ایک حصہ جو نکالا اس میں ایک حصہ یہ اللہ کے لیے، یہ اللہ کے لیے کس کو دیں گے، اس میں سے غریبوں کو دیں گے، مسافر آئیں گے ان کو دیں گے، اور کوئی ایسی ضرورت ہوگی ان کو دیں گے. دوسرا حصہ اس میں سے نکالتے تھے اپنے بتوں کے لیے. یہ کس کو دیں گے، یہ وہ مندر کے پجاری کو دیں گے، وہاں پر جو لوگ ملے ٹھیلے کریں گے ان کو کھلائیں گے، اس کے اتارے چڑھاوے میں استعمال ہوں گے. یہ بیہودہ بات ہے. اب ظاہر کہ دو حصہ جب الگ الگ کر لیا تو جس کو جس کے لیے کیا اس کے لیے استعمال کرنا. اب یہ ہوا سمجھ لیجیے کہ وہ جو بتوں کے لیے انہوں نے حصہ رکھا تھا اناج کا وہ ختم ہو، اور اللہ کے لیے جو اس نے رکھا تھا اس کو کچھ بچا ہوا تو وہ کیا کرتا تھا، دھیرے سے ادھر سرکا دیتا. اللہ پاک کی ذات بے نیاز ہے، ان کو کیا کسی ضرورت. یہ بت جو ہے بگڑ گئے تو بڑی پریشانی ہوگی اس لیے. لیکن کبھی اگر اس کا الٹا ہوا کہ اللہ کے لیے جو حصہ نکالا ہے وہ خرچ ہو گیا اور بتوں کا حصہ اگر بچا ہوا تو اس میں سے کبھی ادھر نہیں سرکاتے تھے. ارے نہیں بھائی ناراض ہو جانا تو کیا کر لے گا اور بہت پریشانی ہوگی. یہ سارے جانوروں کے بارے میں وہ جو جانوروں کا تذکرہ اس کے پہلے آ چکا ہے. حام کس کو کہتے ہیں اور فلاں کس کو کہتے ہیں، وہ سارا قطیرہ کس کو کہتے ہیں، صاحبہ کس کو کہتے ہیں. یہ جانوروں کی مختلف قسمیں. یہ اونٹنی جو ہے اس نے 10 بچوں کو جنم دیا ہے، 10 بچے اس کو ہو گئے ہیں، نر بچے. اس کے اوپر کوئی سواری نہیں کرنا، بڑی محترم ہے یہ. اس کا دودھ جو ہے وہ صرف بت کو اس کو نہلایا جائے گا، دودھ سے انسان نہیں کھا سکتے. یہ فلانا اونٹ جو ہے اس کی خاندان میں اس کی یہ نر اونٹ ہے اور اس کے بھی 10 نر بچے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے یہ بہت محترم اونٹ ہے. اس پر سواری بھی نہیں کرنا، اور جس کے یہاں جا کے کھانا شروع کر دے کوئی اس کو بھگانا نہیں. یہ ساری بیہودہ چیزیں، ایسی بیہودہ چیزیں ہمارے نہیں ہیں. ہمارے بھی عجیب و غریب چیزیں. جہاں جہالت ہے وہاں آپ کو ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملے گی کہ آپ کو حیرت ہوگی آپ کہ مسلمانوں کی ایسی حرکتیں کرتا ہے. جہالت جو ہے نا بہت خطرناک. علم دین کا حاصل کرنا، ہر آدمی کو مولانا بننا، پگڑی باندھنا وہ کچھ ضروری نہیں.
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیا ہے، علی کل مسلم کا لفظ ہے وہاں، وہ اتنا علم ہے جو تمہارے اپنے عقیدے کی درستگی کے لیے، تمہارے حرام و حلال کو جاننے کے لیے، تمہاری عبادات کو درست کرنے کے لیے، اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث شریف میں لفظ جو ہے فرض کا استعمال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ علم بیچارے جن کو نہیں ہے وہ اللہ کی پناہ کیا کرتے ہیں۔ اور خاص طور سے جیسے مثال کے طور پر ایک بات آپ کو بتا دوں، بچے کی ولادت میں، بچے کی ولادت میں یہ چھٹی کیا چیز ہوتی ہے، چلہ کیا چیز ہوتا ہے، چھٹی کیا ہوتی ہے، چلہ کیا ہوتا ہے، 40 دن کا چلہ ہوتا ہے۔ ارے میرے بھائی، اس عورت کی پاکی جو ہے، اس عورت کی پاکی، ظاہر ہے کہ ڈیلیوری کی وجہ سے خاتون جو ہے ناپاک ہو گئی، اس کی پاکی کے لیے 40 دن جو ہے وہ آخری سے آخری مدت ہے۔ اور یہ جو خون آتا ہے یہ نفاس کہلاتا ہے، ایک حیض ہوتا ہے، یہ نفاس ہے۔ اور اس خون کو کب بند ہونا ہے یہ ہر خاتون کو معلوم رہتا ہے کہ یہ علامت اگر ظاہر ہو جائے تو اس کے بعد الحمدللہ وہ خون بند ہوتا ہے، پھر اس کے بعد خون نہیں آئے گا نفاس، اس کی علامت اللہ نے مقرر کیا ہے۔ یہ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈیلیوری کے دوسرے دن بھی خون بند ہو سکتا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی ایسی خاتون، اب ایک خاتون جو جس کا 10 دن کے بعد اللہ نے وہ معاملہ بند کر دیا، ختم ہو گئی وہ پاک، اس پہ نمازیں فرض ہو گئی، پھر سے نماز پڑھنا شروع کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا ہو کہ وہ خون 40 دن سے بھی زیادہ آتا رہے تو 40 دن اس کی میکسیمم مدت ہے کہ 40 دن تک اس کے ڈیلیوری کے دن سے جو ہے وہ نفاس گنا جائے گا، اور اس کے بعد بیماری سمجھی جائے گی، اور 40 دن کے بعد اس کو نماز پڑھنی شروع کرنی پڑے گی۔ تو 40 دن جو وہ آخری حد ہے نفاس کے بند ہونے کی، جیسے حیض، اس کے لیے 3 دن کم سے کم مدت ہے، 15 دن زیادہ، 10 دن زیادہ سے زیادہ مدت ہے، تو بس اس سے زیادہ اور کم نہیں کر سکتے آپ۔ 3 دن سے کم ہے تو وہ حیض نہیں، 10 دن سے زیادہ تو وہ حیض نہیں۔ اسی طرح نفاس کی ایک مدت ہے زیادہ سے زیادہ 40 دن، لیکن یہ نفاس 2 دن اور 3 دن کے بعد بند ہو سکتا ہے۔ کیسی چھٹی چلے گی، کیسی چلہ چلے گا، چل رہا ہے۔ ارے اچھے پڑھے لکھوں کو گھر بھیا، دیندار لوگ گھر، ان کو منع کرو، کیا رسمی کرتے ہو غیروں کی بھائی۔ بہرحال علم دین کا سیکھنا فرض ہے، ادھر رجوع کرو، اور علم کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ اور پوری امت مسلمہ کو ہمیں علم دین کے سیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلط فکروں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، ہماری فکروں کو صحیح کر دے۔ اللہ ہمیں دین کا علم وہ عطا فرما جس کی بنیاد پر ہمیں آپ کی معرفت مل جائے، ہم آپ کو پہچان لیں، آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچان لیں، ہمارے سامنے عقیدہ آخرت کو واضح فرما دیجیے۔ اللہ ہم دنیا کے لیے بہت فکر مند ہیں، اللہ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کے لیے فکر مند بنا دیجیے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے امت مسلمان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے اوقاف، ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے خانقاہیں، ہماری قبرستانیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی جان، مال، عزت، آبرو، اللہ آپ ہی حفیظ ہیں، آپ ہی حافظ ہیں، آپ ہی خیر الحافظین ہیں۔ اللہ پوری امت مسلمہ پر اپنی حفاظت کی چادر ڈال دیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔